پتا ہے عزاداروں حسن میں اور قاسم میں فرق کیا ہے؟ حسن کے کلیجے کے ٹکڑے زمین پر بکھیر گئے اور قاسم کے جسم کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے۔ اجرکم من اللہ۔ کون ہے قاسم ابن حسن؟ امام حسن مجتبیٰ کا شہزادہ، 13 سال کی عمر ہے، کم سن شہزادہ۔ عزادارو اتنے نازک تھے قاسم، اتنے خوبرو خوبصورت تھے قاسم کہ جب قاسم کوئی لباس پہنتے تھے تو جسم کا گودا کپڑے کے اوپر سے پیرہن کے اوپر سے نظر آتا تھا۔ اجرو جسم کی سفیدی پیرہن کے اوپر سے نظر آتی تھی۔ قاسم اتنے نازک تھے کہ قاسم اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلاتے تھے، اتنا کم سن تھا یہ شہزادہ کہ مانے والا بنا کر کھلایا کرتی تھی۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو جب شب عاشور آئی نا، سن 61 ہجری، میدان کربلا، حسین کربلا میں خیموں کا چکر لگا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کس کے خیمے میں کیا سرگرمی چل رہی ہے۔ حسین چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ ایک خیمے میں چراغ روشن ہے۔ عزادارو سنو گے، حسین خیمے کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے، ہلکا سا خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا کہ خیمے کے اندر عباس علمدار موجود ہے، شہزادہ علی اکبر موجود ہے، شہزادہ قاسم موجود ہے۔ عباس نے جنگ کا نقشہ بنا کر عباس کہنے لگے، بیٹا جب کل صبح جنگ ہوگی تو میں قلب لشکر پر حملہ کروں گا، اکبر تم میمنے پہ حملہ کرنا، قاسم تم میسرے پر حملہ کرنا۔ عزادارو ابھی اتنی بات ہوئی کہ اکبر نے پوچھا، چچا وہ بات تو ٹھیک ہے مگر یہ بتائیے میدان میں پہلے کون حملہ کرے گا؟ عزادارو سنو گے، عباس کہتے ہیں اکبر پہلے میں حملہ کروں گا، اس لیے کہ اگر تجھے کچھ ہو گیا تو آقا کے آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ عزادارو اکبر نے سنا، کہا نہیں چچا پہلے میں حملہ کروں گا، اس لیے کہ آپ میرے بابا کے کمر کی طاقت ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو بابا کی کمر جھک جائے گی۔ عزادارو وہی قاسم موجود تھے، قاسم کہنے لگے چچا نہ پہلے آپ حملہ کرنا، بھیا اکبر نہ پہلے آپ حملہ کرنا، پہلے میں حملہ کروں گا، اس لیے کہ اگر میدان میں چچا عباس کو کچھ ہوا تو آقا کی کمر ٹوٹ جائے گی، بھیا اکبر کو کچھ ہوا تو اماں حسین کے آنکھوں کا نور چلا جائے گا، مگر میں یتیم ہوں، اگر مجھے عزادارو حسین نے یہ جملہ سنا نا، ایک مرتبہ خیمے کے اندر آئے، قاسم کو گلے سے لگایا، قاسم حسین کے رہتے ہوئے کبھی خود کو یتیم نہ کہنا۔ اجرکم من اللہ۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزادارو آج 7 محرم آ گئی، آج سے حسین پر مسلمانوں نے پانی بند کر دیا۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں عزادارو رات گزری، صبح عاشور آئی، حسین ایک ایک کا لاشا لاتے ہیں، قاسم بار بار جاتے ہیں حسین کے پاس، امو جان مجھے بھی اجازت دے دیجئے، مجھے بھی رن میں جانے دیجئے۔ حسین کہتے ہیں قاسم تم میرے بھیا کی نشانی ہے، قاسم میں تجھے مرنے کی اجازت کیسے دے دوں بیٹا؟ سنو گے عزادارو، ایک مرتبہ قاسم اپنی ماں ام فروہ کے پاس آئے، ام فروہ نے قاسم کو دیکھا، کہا قاسم اب تک زندہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اکبر کا جنازہ آ جائے اور تم زندہ رہو۔ عزادارو ننھا قاسم کہنے لگا، اماں امو کے پاس جاتا ہوں، چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے،
ایک مرتبہ ماں نے سنا نا، ماں کو اپنے شوہر کی وصیت یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ ام فروا کہتی ہیں قاسم ذرا اپنے آستینوں کو تو الٹو، ارے بازوؤں کے آستینوں کو الٹا۔ ایک تعویذ بندھی تھی، ام فروا کہتی ہیں قاسم یہ تعویذ تمہارے بابا نے مجھے دی تھی تمہارے بازوؤں پر باندھنے کے لیے، اور تمہارے بابا کی وصیت تھی کہ کربلا میں جب میرا بھائی حسین گر جائے تو تعویذ جا کر میرے حسین کو دکھانا۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو، ماں ایک مرتبہ ایک ہاتھ سے قاسم کو پکڑا، آئی مولا حسین کے پاس، مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا۔ مولا کہتے بھابی آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی، آپ کہلوا دیتی حسین آ جاتا۔ عزادارو، ایک مرتبہ تعویذ لے کر امام حسین کے حوالے کیا۔ مولا حسین نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تعویذ آپ کے بھیا نے دی تھی، کہا تھا کبھی مصیبت کی گھڑی ہو تو یہ تعویذ میرے بھائی حسین کو دے دینا۔ عزادارو، حسین نے تعویذ لی، اب جو تعویذ کو کھولا تو تعویذ کے اندر سے ایک وصیت نکلی، حسن کی وصیت تھی۔ امام حسن نے کہا بھائی حسین کربلا میں نہیں رہوں گا، ارے میرے طرف سے قاسم کا فدیہ۔ اجرکم اللہ، میری طرف سے قاسم کا فدیہ قبول کرنا۔ ہاں عزادارو، حسین نے بھائی کی وصیت پڑھی۔ ایک مرتبہ قاسم کو کہا جا قاسم میں نے اجازت دی، بہن زینب کو بلایا، بہن بھیا حسن کا سبز امامہ لانا۔ ارے امامہ منگوایا، بھائی کا امامہ بھتیجے کے سر پر پہنایا۔ اس کے بعد حسین نے قاسم کا گریبان چاک کیا۔ زینب نے کہا بھیا قاسم کا گریبان کیوں پھاڑ رہے ہو؟ حسین نے کہا زینب یہ یتیموں کی نشانی ہے، ارے کسی کو میرے قاسم پر رحم آ جائے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، بس 2 منٹ میں نے مجلس تمام کر دی۔ عزادارو، قاسم میدان میں گئے، ارزق شامی کے 7 بیٹے، 7 کو واصل جہنم کیا۔ ارزق شامی مقابلے پر آیا، حسین نے وہی جملہ ام فروا کو کہا جو ام لیلا کو کہا تھا، ام فروا بھابی قاسم کے لیے دعا کرو۔ ارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، مجھے میرے قاسم سے ملا۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں عزادارو، قاسم فتح کر کے واپس آئے، واپس میدان میں گئے، بس تمام مصائب چھوڑ دیے میں نے۔ وہ وقت بھی آیا جب ننھے شہزادے کو گھیر کر حملہ کیا گیا، ارے سر پر کہیں سے گورز کہیں پر تلوار، قاسم زین سے زمین پر آیا۔ ایک مرتبہ آواز دی چچا جان، ارے ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے۔ عباس اور حسین کو آتے ہوئے فوج نے دیکھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کا گھوڑا ادھر۔ ارے قاسم جب تک زین پر تھا تو قاسم تھا، جب زمین پر آیا تقسیم۔ ہاں بس تمام کر دی بجی۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے۔ قاسم کے جسم کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے۔ حسین نے آواز دی قاسم کہاں ہو؟ آواز دو۔ حمید کہتا ہے قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوا پہ بلند ہوئے، امو جان میرے۔ عزادارو سنو گے، بس میں نے مصائب تمام کر دی۔ حسین کہا جائے، کہیں قاسم کی انگلیاں پکڑ پڑی ہوئی ہیں، کہیں قاسم کا بازو پڑا ہوا ہے، کہیں قاسم کی ہتھیلی پڑی ہوئی ہے، کہیں قاسم کا پیر پڑا ہوا ہے۔ ارے حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی ابا کا دامن پھیلا دیا،
ارے کہیں سے قاسم کی انگلیاں جمع کی، کہیں سے ہتھیلی جمع کی، کہیں سے پیر جمع کیا، ارے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کے حسین نے گٹھری بنائی، گٹھری لے کر چلے۔ ام فروا نے دیکھا ارے میرا قاسم اتنا چھوٹا نہیں تھا،